اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope all of you will be fine. بچوں, today we will discuss that why we recite ta'awuz and tasmiyah before doing anything. Ta'awuz is A'udhu billahi minash shaitanir rajeem and tasmiyah is Bismillahir Rahmanir Rahim. Before doing anything, any task, we should recite Ta'awuz and tasmiyah. And the meaning of Ta'awuz, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, is I seek refuge with Allah from Satan the accursed. And tasmiyah is Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most compassionate. Ta'awuz, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. This is an expression and a statement that Muslims have to recite before reading to Quran, before speaking, before doing any work, before making a supplication, before taking ablution, before entering the washroom, before doing each and every minor and major tasks in your daily life. We should read Ta'awuz, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, because Satan is the source of evil and he always tries to misguide and mislead people. So, in order to seek refuge from him, we should recite A'udhu billahi minash shaitanir rajeem and Bismillahir Rahmanir Rahim. بچوں, بہت چھوٹی سی جو ہیں یہ آیتیں ہیں, آپ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے اگر آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ, کوئی آپ گھر کا دروازہ کھول رہے ہیں, آپ گھر سے باہر قدم رکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ایون کہ کوکنگ کر رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, ہر چیز میں بچوں اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی سی 2 آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. Let's start our today's lecture. The important question answers of chapter number 10. Describe the dramatic escape of Abdurrahman from the Abbasids. عبدالرحمن اول کس طرح ڈرامائی طور پر عباسیوں کے ہاتھوں سے فرار ہوا. اب یہ سب آپ نے بچوں پر چیپٹر سٹارٹ ہی اسی ساری کہانی سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. عبدالرحمن first was in a Bedouin camp on the left bank of the Euphrates River one day. He saw the Abbasids appearing with their black flags after the Umayyads. He jumped into the river and swam to the other bank and thus escaped from the enemy. Full stop. مطلب کیا ہوا اس کا بچوں؟ عبدالرحمن اول ایک دن دریائے فرات کے بائیں کنارے پر بدو کیمپ میں موجود تھا. اس نے دیکھا کہ عباسی اپنے کالے جھنڈوں کے ساتھ امیوں کے پیچھے آ رہے ہیں, یعنی بنو امیہ کے پیچھے آ رہے ہیں. تو اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور اس طرح سے دشمن سے بچ نکلا. ٹھیک ہے بچوں. نیکسٹ کویسچن. ہاؤ ڈیڈ عبدالرحمن فرسٹ ڈیل ود دا گورنر آف اسپین اپوائنٹڈ بائی دا عباسد کیلف اینڈ وٹ ریلائی گفٹ ڈیڈ ہی کنوے ٹو دا کیلف. کیا مطلب ہوا اس کا بچوں؟ ہاؤ
کیسے؟ عبد الرحمن اول نے عباسی خلیفہ کے مقرر کردہ گورنر کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اس نے خلیفہ کو کیا جواب بھیجا؟ عبد الرحمن first cut off the head of the governor of Spain. Full stop. He preserved his head in salt and camphor, kafur, wrapped it in a black flag with his letter of appointment and sent it to Caliph at Damascus. Full stop. This was his reply or gift. ٹھیک ہے بچوں، یہ بھی آپ کے بالکل اسٹارٹ کے پیراگرافس میں سے لیا گیا ہے آنسر. سوال آپ کو بتا دیا گیا کہ عبد الرحمن اول نے عباسی خلیفہ کے مقرر کردہ گورنر کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اس نے خلیفہ کو کیا جواب بھیجا. تو اس کا جواب میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ عبد الرحمن اول نے اسپین کے گورنر کا سر کاٹ ڈالا. اس نے اس کے سر کو نمک اور کافور میں محفوظ کیا اور اسے ایک سیاہ جھنڈے اور اس کی تقرری کی چٹھی کے ساتھ لپیٹ کر خلیفہ کے پاس دمشق بھیج دیا. یہ اس کا جواب یا تحفہ تھا خلیفہ کے لیے. ٹھیک ہے. تھرڈ کویسچن، what did the Abbasid Caliph say on receiving the head of his governor? Why did he utter these words? ٹھیک ہے بچوں، کہ عباسی خلیفہ نے اپنے گورنر کا سر وصول ہونے پر کیا کہا. ٹھیک ہے، سوال کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. واٹ کیا، ہاؤ کیسے. ٹھیک ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھ کر اور ٹینس ذہن میں رکھ کر کہ آپ کے کویشچن کا ٹینس کیا ہے، پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ اس نے کیا کہا اپنے گورنر کا سر وصول ہونے پر اور اس نے یہ الفاظ کیوں کہے. وائی ڈڈ، وائی، کیوں. اس کا جواب بھی آپ کی چیپٹرز میں کے پیراگراف سے موجود ہے بیٹے. آفٹر ریسیونگ دا ہیڈ آف ہز گورنر دا عباسد کیلف said, comma, inverted commas begin, thanks be to Allah for having placed the sea between us and such a foe, inverted commas close. He uttered this because he feared Abdur Rahman had considered the long distance of the sea as a defense from him. کیوں کہا اس نے بچوں؟ After receiving the head of his governor, the Abbasid Caliph said, thanks be to Allah for having placed the sea between us and such a foe. He uttered this because he feared Abdur Rahman and considered the long distance of the sea as a defense from him. اپنے گورنر کا سر وصول ہونے پر عباسی خلیفہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اور ایسے دشمن کے درمیان سمندر حائل کر دیا. اس نے یہ الفاظ اس لیے کہے کیونکہ وہ عبد الرحمن سے ڈرتا تھا اور سمندر کے لیے جو لمبے فاصلے تھے اس کو اپنے لیے اس نے بڑا دفاع سمجھا کہ شکر ہے میرے دشمن سے میرا اتنا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے بچوں. کویسچن نمبر 4، ہاؤ ڈڈ عبد الرحمن فرسٹ امپروو اینڈ بیوٹیفائی دا کیپٹل آف اسپین. ہاؤ کیسے عبد الرحمن نے اسپین کے دارالخلیفہ کی اصلاح کیسے کی اور اسے کیسے خوبصورت بنایا. ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی بیٹا آپ کے چیپٹر میں ہی موجود ہے. عبد الرحمن first made
arrangements for the supply of pure water to Cordova through an aqueduct and got a wall constructed round it. Full stop. He got a grand palace built and got foreign plants and fruit trees planted in its garden. Full stop. He got a grand mosque built and a bridge constructed across the river. ठीक है बच्चों, अब्दुर्रहमान अव्वल ने करतबा को मेहराबी नाले के ज़रिए साफ़ पानी मुहैया करने के लिए इंतज़ामात किए और उसके गिर्द दीवार बनाई। उसने एक आलीशान महल तामीर करवाया और उसके बाग में दूसरे मुल्कों से मंगवाकर पौधे और फलदार दरख्त लगवाए। उसने एक शानदार मस्जिद तामीर करवाई और दरिया के ऊपर पुल बनवाया। ठीक है बच्चों, इस तरह से अब्दुर्रहमान अव्वल ने स्पेन के दारुल खिलाफा की इस्लाह की और उसे खूबसूरत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑल राउंड प्रोग्रेस made by the Arabs under अब्दुर्रहमान III. अब्दुर्रहमान III के दौरे हुकूमत में अरबों ने स्पेन में जो हर मैदान में तरक्की की उसकी कैफियत बयान कीजिए। इसका जवाब भी बेटा आपके टेक्स्ट में ही मौजूद है। कॉर्डोवा, द कैपिटल, was made the most cultured city in Europe, full stop. It had cloth and leather industries like other cities, full stop. Spain began producing silk, pottery and metallic articles, full stop. Agriculture made tremendous progress, full stop. Trade between Spain and other countries expanded a great deal. Okay. दारुल खिलाफा करतबा को यूरोप का सबसे ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता शहर बना दिया गया। स्पेन के दूसरे शहरों की तरह यहाँ कपड़े और चमड़े की सनतें कायम थीं। स्पेन ने रेशम, मिट्टी के बर्तन और धात की अशिया वसी पैमाने पर बनानी शुरू कर दी। ज़राअत ने ज़बरदस्त तरक्की की। स्पेन और दूसरे मुल्कों के दरमियान तिजारत ने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाया। ठीक है बच्चों, क्या आपने ये तफसील बतानी है कि किस तरह से अब्दुर्रहमान III के दौर हुकूमत में अरबों ने जो स्पेन में हर मैदान में तरक्की की उसके बारे में आपने ये तफसील जो है वो बतानी है और ये आपके चैप्टर में मौजूद है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका जवाब जो है वो 2 से 3 लाइन्स पर ही मुश्तमिल होता है तो आपने इस जवाब को इतना महदूद करके लिखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, What did Al-Hakam do to promote learning and scholarship or knowledge in his caliphate? कि अल-हकम ने अपनी सल्तनत में इल्म व अदब को फ़रोग़ देने के लिए क्या कुछ किया। Al-Hakam, a scholar, established 27 free schools in Cordova and huge libraries. The university here was in the main mosque which he enlarged, full stop.
He invited professors from the East on special salaries. Full stop. Muslim Spain became highly advanced in the cultural field. الحکم جو ایک فاضل انسان تھا، اس نے قرطبہ میں 27 مفت اسکول اور بہت بڑی لائبریریاں قائم کیں۔ اس کی بنوائی ہوئی بڑی مسجد میں یونیورسٹی قائم تھی۔ اس نے بڑی بڑی تنخواہیں دے کر مشرق سے پروفیسر بلوائے۔ مسلم اسپین ثقافت کے میدان میں بھی بہت ترقی یافتہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو وہ کوسچن آنسرز ہیں جو آپ کی بکس کے اینڈ پہ ایکسرسائز میں آپ کو دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی اپنی گرامر کی بکس آپ کے پاس ہیں، جو بھی بکس ہیں، ان میں مزید آپ کو پریکٹس کے لیے شارٹ کوسچنز دیے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی بچوں کہ آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ ان 6 کوسچنز سے جو آپ کے ایکسرسائز کے اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں، یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ فلی کور نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کچھ کوسچنز جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی بنا کر دے دیں۔ تو آپ لوگ جو ہے آپ کے گرامر کی جو بھی بکس آپ کے پاس ہیں، ان کی اینڈ پہ اور پریکٹس کے لیے کوسچنز جو ہیں وہ فار یور کمپلیٹ پریپریشن جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، تو آپ پلیز ان کو بھی یاد کرنا شروع کر دیجئے، تو یہ آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں آج کے ایڈیمز کی طرف۔ 176 سے 180 تک ہیں بچوں۔ 176 ہے جی گو ٹو دا وال، ناکام ہونا۔ 177 گولڈن اپارچونٹی، بہترین موقع۔ 178 گڈ فار نتھنگ، بیکار شخص۔ 179 ہیئر بریتھ اسکیپ اور نیرو اسکیپ اور کلوز کال اور کلوز شیو، یعنی ان سب کا مطلب یہ ہے بچوں بال بچنا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ہیئر بریتھ اسکیپ سے یاد کرنا چاہیں، آپ نیرو اسکیپ سے یاد کرنا چاہیں، آپ کلوز کال سے یاد کرنا چاہیں، آپ کلوز شیپ سے یاد کرنا چاہیں، تو یہ اس کا مطلب بال بچنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور 180 ہے بچوں ہینڈ ان گلو۔ ہینڈ ان گلو کہتے ہیں بچوں، گلو یہ جو آپ پہنتے ہیں دستانے، گہرا رابطہ ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 5 ایڈیمز تھے، اور ان کی میننگز یاد کیجیے گا، ان کے سینٹنسز بنائیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اور یاد بھی کر لیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، لکھ بھی لیجیے گا تو اور مہربانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، آج میں آپ کو ٹرانسلیشن کا بھی ایک پیراگراف دوں گی بچوں۔ یہ ہمارا پیراگراف نمبر 8 ہے، کنٹینیوس پیرا ہے یہ آپ کی پریکٹس کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ کہ جو میں آپ کو پیراگرافس پریکٹس کے لیے کروا رہی ہوں، اس میں کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ آپ کے پیپر میں انہی پیراگراف میں سے آئے گا۔ یہ جسٹ آپ کی پریکٹس کے لیے آپ کو کروائے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی مسلینیس پیرا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر اس کو سولو کر سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو سنیے غور سے۔ کمپیوٹر آج کل خلائی سفر، ہوائی سفر، طب، انجینئرنگ، حساب کتاب، چھپائی اور زندگی کے بہت سے دوسرے شعبوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ فل اسٹاپ۔ یہ غیر معمولی طور پر ہر قسم کی معلومات کو آئندہ استعمال کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ فل اسٹاپ۔ آپ خود اپنے بجلی، پانی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی کمپیوٹر کے ذریعے کرتے ہیں۔ فل اسٹاپ۔ ہر مہینے یہ پچھلا ریکارڈ دیکھ کر اور نئے اعداد و شمار حاصل کر کے نئے بل ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ کمپیوٹر آج کل خلائی سفر کے لیے بچوں آ جائے گا اسپیس ٹریول۔ ہوائی سفر کے لیے آ جائے گا ایئر ٹریول۔ ٹھیک ہے، طب کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا میڈیسن۔ انجینئرنگ تو لفظی انگلش کا ہے انجینئرنگ۔ ٹھیک ہے، حساب کتاب اکاؤنٹس۔ ٹھیک ہے، اور چھپائی پرنٹنگ، اور زندگی کے دوسرے بہت سے شعبوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، ادر فیلڈز آف لائف۔ ٹھیک ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، بینگ یوزڈ۔ اچھا جی، یہ غیر معمولی طور پر، غیر معمولی ان این ایکسٹرا آرڈینری وے۔ ٹھیک ہے،
معلومات انفارمیشن آئندہ استعمال کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. اسٹورز فار فیوچر یوز. ٹھیک ہے جی. اور آپ اپنے جو بل ہیں آپ کے الیکٹریسٹی کے، واٹر کے، گیس کے، ان کی جو آپ پیمنٹ ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہی کرتے ہیں. اور ہر مہینے یہ پچھلا ریکارڈ دیکھ کر نئے اعداد و شمار حاصل کر کے، نئے اعداد و شمار آفٹر گیٹنگ نیو فیکٹس اینڈ فیگرز، نئے بل ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. مہیا کرنا، پروڈیوس کرنا. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے. اب کوئی مشکل نہیں رہے گی. میں نے سارے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے ہیں. تو ان کو بچوں اپنی کاپیز میں ریٹن فارم میں کیجئے. آپ کے اسائنمنٹس بہت ہی محدود تعداد میں میرے پاس آ رہی ہیں، جو آپ لوگوں کے لیے اچھی بات ثابت نہیں ہوگی اگر آپ اس کا ریٹن ورک جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو کوشش کیجئے بچوں، ڈیلی کا کام ڈیلی مکمل کیجئے. ٹھیک ہے. اب آپ کے آج کے پرپوزیشنل فریزز ہیں 41 سے 45 تک. 41 ہے بچوں اینگری ود، سے ناراض رہنا. 42 اینکشیس اباؤٹ، متفکر ہونا، جیسے تعلیم کے بارے میں. ٹھیک ہے. ورڈ اباؤٹ. اس کے بعد ہے اینکشیس فار. ٹھیک ہے. اینکشیس فار بھی متفکر ہوتا ہے، لیکن جیسے کسی کی خیریت کے بارے میں آپ کنسرنڈ ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے یوز ہوتا ہے اینکشیس فار. 44 ہے بچوں اپولوجائز فار، معذرت کرنا. فار ایگزامپل آپ نے کوئی غلط بات کی، آپ اس کے لیے اپولوجائز کرنا چاہ رہے ہیں. پھر 45 ہے اپولوجائز ٹو. اس کا مطلب ہوتا ہے سے معافی مانگنا، یعنی کہ آپ نے کسی بڑے کے ساتھ کوئی برا رویہ رکھا ہے اپنا، تو یو اپولوجائز یور ٹیچر فار یور بیہیویئر اور سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. یو کین میک سینٹینس ان دس وے. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. بہت دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سارا کام کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.